دانیال اب باقاعدگی سے کلثوم سے ملنے اس کے گھر آنے لگا تھا۔ وہ اسے باہر لے کر جاتا، اس کی پسندیدہ جگہوں پر بٹھاتا اور اس کی خوراک اور ادویات کا خود خیال رکھتا۔ گھر جانے کے بعد بھی کالز اور میسیجز کا سلسلہ منقطع نہ ہوتا۔ ایک رات کلثوم بیڈ پر لیٹی اپنے وجود میں ہوتی ہلچل پر مسکرائی اور دانیال کو میسج کیا: آپ کا بیٹا میرے پیٹ کو جمپنگ کیسل سمجھ کر مسلسل کود رہا ہے۔ کچھ ہی دیر میں دانیال کا جواب اسکرین پر جگمگایا: نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ اسے جمپنگ کیسل نہیں بلکہ پنچنگ بیگ سمجھ رہا ہے۔ تم نے جتنا اس کے باپ کو تنگ کیا ہے نا، وہ ابھی سے ان سب کا بدلہ لے رہا ہے۔ میسج پڑھتے ہی کلثوم کے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے آنکھیں موند لی اور دیوار سے سر ٹکا دیا۔ اگرچہ سب کچھ اب بھی ویسا نہیں تھا جیسا اس نے خوابوں میں دیکھا تھا۔ وہ اب بھی اسی متوسط طبقے کا حصہ تھی، مگر جو بھی تھا اب سکون تھا۔ اس کی ماں نے کمرے میں داخل ہو کر اسے اس حال میں دیکھا تو مسکرا کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ کلثوم نے آنکھیں کھول کر ماں کو دیکھا۔ اب خوش ہو؟ ماں نے شفقت سے پوچھا۔ کلثوم نے گہری سانس خارج کی۔ خوش ہونے کا تو نہیں پتہ امی، پر اب میں مطمئن ہوں۔ دانیال بدل رہے ہیں، وہ ہمارے بچے کے لیے بہت فکر مند ہیں۔ ماں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ کلثوم، میں تمہاری تمام حسرتوں اور خواہشوں سے واقف ہوں، پر ایک بات بتاؤں، یہ دنیا ہے، جنت نہیں ہے۔ ہر خواہش کا مل جانا، ہر حسرت کا پورا ہونا تو جنت کا خاصہ ہے۔ یہ دنیا تو دارالامتحان ہے۔ تمہاری کوئی دعا ضائع نہیں جائے گی بیٹا۔ جو یہاں نہیں ملا وہ آخرت میں اجر بن کر ملے گا۔ کلثوم ماں کی بات سن کر سنجیدہ ہو کر بیٹھی۔ امی، میں یقین کر چکی ہوں کہ میرا معجزہ اللہ نے کر دیا ہے، بس وہ مجھے ابھی نظر نہیں آ رہا، پر مجھے پورا بھروسہ ہے کہ جب وہ نظر آئے گا تو اتنا ہی حسین ہوگا کہ میں خود حیران رہ جاؤں گی کہ مجھے یہ سب بھی مل سکتا تھا۔ میں اللہ سے خوب راضی ہوں۔ ماں بیٹی کے اس پختہ یقین پر مسکرا کر وہاں سے اٹھ گئیں، جبکہ کلثوم کی آنکھوں سے آنسوؤں کی نمی بہنے لگی۔ یہ غم کے آنسو نہیں تھے، یہ اس انتظار کے تھے جو اب ختم ہونے کے قریب تھا۔ اسی لمحے موبائل پھر سے تھرتھرایا۔ دانیال کا ایک اور میسج تھا۔ میسج پڑھتے ہی جہاں ہونٹ مسکرائے وہیں آنسوؤں کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی آزمائش کا وقت اب ڈھلنے والا ہے، پر وہ کہاں جانتی تھی حقیقی آزمائش تو اب شروع ہونی تھی، اتنی سخت جو اس کے اعصاب جھنجھوڑ دیتی۔ ہسپتال کا مخصوص سفید کمرہ اس وقت کلثوم کے لیے کسی قید خانے جیسا تھا، جہاں خوف کی دیواریں لمحہ بلمحہ قریب آ رہی تھیں۔ ڈاکٹر نے اگلے دن کے آپریشن کا کہا تھا اور کلثوم کا ضبط اب آنسو بن کر بہہ رہا تھا۔ دانیال اس کا ہاتھ تھامے اسے تسلی دینے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ آج اپنی 22 سالہ زندگی کا حساب کر رہی تھی۔ میں نے سب ضائع کر دیا دانیال، سب کچھ گنوا دیا، اس نے سسکیوں کے درمیان کہا۔ آج جب موت سر پر نظر آ رہی ہے تو زندگی کی اہمیت معلوم ہو رہی ہے۔ اگر میں مر گئی تو میرے پاس اللہ کو دکھانے کے لیے کوئی اعمال نہیں ہے۔ میں نے 22 سال صرف اپنی مرضی اور خوابوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے گزار دیے۔ دانیال نے اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کی۔ کلثوم، ایسا مت کہو، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ نہیں دانیال، میری وصیت سن لو، اس نے شدت سے کہا۔ اگر میں مر جاؤں تو میرے بچے کو میری ماں کے پاس چھوڑ دینا، وہ اسے بہت محبت دیں گی۔ اور دانیال، میری قبر پر اتنی دیر ضرور بیٹھنا جتنا ایک اونٹ ذبح کر کے تقسیم کرنے میں وقت لگتا ہے۔ قبر بہت تنہا ہوتی ہے، نہ مجھے قبر سے بہت ڈر لگتا ہے۔ میرے لیے رو رو کر مغفرت مانگنا۔ آپریشن کی تیاری شروع ہوئی تو ہسپتال کا گاؤن پہنتے اور ڈرپ لگتے ہی اس کا خوف انتہا کو پہنچ گیا۔ وہ بار بار مڑ کر دانیال کو دیکھتی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ اس شخص کے ساتھ مزید جینا چاہتی تھی۔ آپریشن تھیٹر کی طرف جاتے ہوئے اس نے دیکھا کہ دانیال کی آنکھیں نم تھیں اور وہ چہرہ پھیر رہا تھا تاکہ اپنا رونا چھپا سکے۔ تھیٹر کے اندر کی ٹھنڈک نے اس کے وجود کو کپکپا دیا۔ ریڑھ کی ہڈی میں اینستھیزیا کا انجیکشن لگتے ہی نچلا دھڑ سن ہو گیا، مگر دماغ بیدار تھا۔ بی پی تیزی سے بڑھ رہا تھا اور آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ نرس نے سرزنش کی، بی پی بڑھ جائے گا، رونا بند کریں۔ سینے کے سامنے ہرا پردہ تان دیا گیا۔ 5 منٹ کے طویل انتظار کے بعد اچانک ایک ننھی تیکھی رونے کی آواز گونجی۔ کلثوم کے آنسو لمحہ بھر کو تھم گئے۔ نرس ایک گندگی اور خون میں لپٹے بچے کو لے کر گزری۔
10 قدم کے فاصلے پر وہ سانس روکے اسے دیکھتی رہی۔ جب نرس نے اسے صاف کر کے کپڑوں میں لپیٹ کر کلثوم کے چہرے کے قریب کیا تو اسے یقین ہی نہیں آیا کہ یہ ننھی جان اس کے وجود سے نکلی تھی۔ آپریشن کے بعد اسے اسٹریچر پر نیم بے ہوشی کی حالت میں کمرے میں شفٹ کیا گیا۔ جب مکمل ہوش آیا تو کمرہ اپنوں سے بھرا تھا۔ دانیال بالکل قریب بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں جیسے وہ رویا ہو۔ مبارک ہو کلثوم، بہت پیارا بیٹا ہوا ہے ہمارا۔ دانیال کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ کلثوم کے لبوں پر نحیف سی مسکراہٹ آئی۔ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ دانیال کچھ نہ کہہ سکا۔ وہ خاموشی سے اٹھ گیا۔ کلثوم کی ماں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور دانیال سے کہا، جاؤ اب نرسری سے بچے کو لے آؤ۔ کلثوم، دانیال نے اس وقت تک بچے کو ہاتھ نہیں لگایا جب تک ڈاکٹروں نے یہ نہیں کہہ دیا کہ تم بالکل خیریت سے ہو۔ اس کی جان تم میں اٹکی تھی۔ کلثوم نے سکون کی گہری سانس لی اور مسکرا کر آنکھیں بند کر لیں۔ اسے اپنا معجزہ مل چکا تھا، ایک نیا وجود اور ایک ایسا شوہر جو اب اس کے لیے اجنبی نہیں رہا تھا۔ ہسپتال سے چھٹی کے بعد دانیال اسے نئے گھر لایا جو اس نے کرائے پر لیا تھا۔ یہ گھر کوئی بہت بڑا یا عالیشان بنگلہ نہیں تھا، بلکہ اس کے سسرال جتنا ہی چھوٹا اور کچھ جگہوں سے ٹوٹا پھوٹا تھا۔ مگر کلثوم کے لیے اس کی دہلیز کسی محل سے کم نہ تھی، کیونکہ یہاں اس کی اپنی حکومت تھی۔ یہ اب تمہارا گھر ہے کلثوم، یہاں اپنی مرضی سے جیسے چاہو ویسے رہنا۔ دانیال نے چابی اس کے ہاتھ پر رکھتے کہا۔ اس دن کے بعد سے اس کی دنیا ہی بدل گئی۔ دانیال ان روایتی مردوں جیسا ثابت نہیں ہوا تھا جنہیں کلثوم نے اب تک دیکھا تھا۔ وہ تو جیسے کسی دوسری مٹی کا بنا تھا۔ وہ گھر کے ہر کام میں کلثوم کا دستے بازو بن گیا۔ کبھی جھاڑو لگاتا تو کبھی برتن دھونے بیٹھ جاتا۔ صبح سویرے کلثوم کو اپنے ہاتھ سے ناشتہ کروا کر آفس جاتا اور واپسی پر تھکا ہارا ہونے کے باوجود بچے کو سنبھالنے میں جٹ جاتا تاکہ کلثوم کچھ دیر آرام کر سکے۔ کلثوم نے مرد کا یہ روپ پہلی بار دیکھا تھا۔ اسے یقین کرنا مشکل ہوتا کہ یہ وہی دانیال ہے جس نے شادی کے ابتدائی ماہ اس کے لیے کسی ڈراؤنے خواب جیسے بنا دیے تھے۔ کچھ وقت گزرا تو دانیال نے اس کی آسانی کے لباسی کا بندوبست بھی کر دیا۔ وہ کسی محل میں نہیں رہ رہی تھی، پر اس چھوٹے سے کرائے کے گھر میں وہ شہزادیوں جیسی زندگی گزار رہی تھی۔ نہ کوئی روک ٹوک، نہ کوئی سوال جواب۔ وہ اب لمحہ بلمحہ دانیال کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی محبت اب کلثوم کے پور پور میں بسنے لگی تھی۔ اب حال یہ تھا کہ میکے والے اگر اسے چند دن رہنے کے لیے بلاتے تو وہ ایک دن سے زیادہ نہ رک پاتی۔ دانیال اکیلا ہے، اسے وقت پر کھانا کون دے گا؟ وہ بہانہ بنا کر واپس لوٹ آتی۔ اللہ نے اس کے دل میں دانیال کی وہ محبت ڈال دی تھی جس کی وہ کبھی تمنا کیا کرتی تھی۔ دانیال نے اپنی بے لوث خدمت اور خاموش محبت سے اسے خود پر فدا ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ کلثوم کو احساس ہوا تھا کہ اس نے تو اللہ سے بہت تھوڑا مانگا تھا، دولت، گاڑی، بنگلہ، پیسہ، مہنگے کپڑے، پر اللہ نے اسے وہ خزانہ دیا تھا جو اس کے گمان میں نہیں تھا۔ وہ سوچتی تھی بھلا غربت میں کوئی کیسے خوش رہ سکتا ہے، پر وہ خوش تھی، بہت زیادہ خوش تھی۔ وقت اپنی پوری رفتار سے گزر رہا تھا۔ گھر کے اکیلے پن کو ننھے داؤد کی شرارتوں نے خوشیوں سے بھر دیا تھا۔ کلثوم اب داؤد کے ساتھ مگن رہتی اور فارغ وقت میں دانیال کی رضامندی سے اپنی ادھوری تعلیم بھی آن لائن شروع کر چکی تھی۔ زندگی اب کسی حسین خواب جیسی لگ رہی تھی۔ آج وہ پھر مصلے پر بیٹھی تھی۔ تہجد کا وقت تھا، مگر اس بار ان آنسوؤں میں کوئی گلہ نہیں تھا، کوئی شکوہ نہیں تھا۔ یہ تو سراسر شکر گزاری کا سیلاب تھا۔ یا اللہ، میں کتنی بری ہوں۔ میں نے تو تجھے چھوڑ دیا تھا، تیری حکمتوں پر شک کیا تھا، پر تو نے میرا معجزہ کر دیا۔ وہ سسکتے ہوئے زیر لب کہہ رہی تھی، میرا دل شکر گزاری سے پھٹ جائے گا۔ تو نے دانیال کی محبت میرے دل میں ایسی ڈالی ہے کہ اب وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ مجھے اپنی اولاد سے زیادہ دانیال عزیز ہو گئے ہیں۔ یا اللہ، انہیں لمبی زندگی دینا۔ میں ان کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ مجھے کبھی بیوگی کا دکھ نہ دکھانا۔ کلثوم کا معجزہ مکمل ہو چکا تھا۔ اس کا معجزہ دانیال یوسف تھا، اور اب وہ اس معجزے کی حفاظت کے لیے دعائیں مانگتی تھی۔ یا اللہ، تو دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی۔ مجھے آزمائش سے ڈر لگتا ہے۔ تو عزیز چیزوں سے آزماتا ہے، اور میرے پاس میری کل کائنات اور سب سے عزیز چیز دانیال اور میرا بیٹا داؤد ہے۔ مجھے ان کے ذریعے نہ آزمانا اللہ۔ یہ دعا کلثوم کی زبان سے چپک گئی تھی۔ اس نے بہت دعائیں مانگ کر اللہ سے لو لگا کر محبت کے دعوے کر کے اپنی قسمت تو قابل رشک کروا لی تھی، پر سنا تھا اللہ ان کو آزماتا ہے جن سے محبت کرتا ہے۔ اگر اللہ اس سے محبت کرتا تھا اور اس کی دعائیں سنتا تھا تو آزمائش بھی تو سخت مل سکتی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے داؤد 1 سال کا ہو گیا۔ اس کی پہلی سالگرہ گھر والوں کے ساتھ سادگی سے منائی گئی۔
سالگرہ کی تقریب سے واپسی پر کلثوم کا دل اچانک گھبرانے لگا اور اسے زوردار کہہ آئی۔ اس نے دانیال سے کچھ نہ کہا، مگر اگلے دن ٹیسٹ کے نتائج نے اسے ساکت کر دیا۔ وہ ایک بار پھر حاملہ تھی۔ اس بار وہ پہلی پریگننسی کی طرح روئی نہیں تھی، بلکہ اس کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ تھی۔ جب اس نے دانیال کو یہ خبر سنائی تو ایک لمحے کے لیے دانیال کے چہرے پر پریشانی دکھی۔ آپ خوش نہیں ہیں دانیال؟ اس نے دانیال کے چونکنے پر پوچھا۔ نہیں، میں بہت خوش ہوں، بس کچھ سوچ رہا تھا، دانیال نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ کیا سوچ رہے تھے؟ کلثوم نے فکر مندی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ داؤد ابھی چھوٹا ہے کلثوم، یہ سب کیسے مینج ہوگا؟ اور تمہاری حالت، پچھلی بار تمہاری طبیعت کس قدر خراب ہو گئی تھی۔ کلثوم نے اس کا ہاتھ دبایا۔ سب اللہ کر دے گا دانیال، اب تک بھی تو ساری آسانیاں اس نے ہی کی ہیں نا۔ دانیال اس کی بات سے متفق تھا، مگر اس بار اس کے کندھوں پر دگنی ذمہ داری تھی۔ کلثوم کی حالت توقع کے مطابق گزرتے دنوں کے ساتھ پھر سے خراب ہونے لگی۔ وہی الٹیاں، چکر اور نقاہت کے وہ سارا دن بستر سے لگ گئی، مگر اس بار ایک بہت بڑا فرق تھا۔ پہلی بار وہ تنہا تھی، بے یار و مددگار تھی، لیکن اس بار دانیال ایک سایہ دار درخت کی طرح اس کے ساتھ تھا۔ وہ اس کا ہر طرح سے خیال رکھ رہا تھا، اس کی ہر تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ کر بانٹ رہا تھا۔ تکلیف کے کڑے دن بیت چکے تھے۔ 7ویں مہینے تک آتے آتے کلثوم کی طبیعت میں کافی سنبھال آ گیا تھا۔ ایک رات وہ بستر پر نیم دراز تھی، جبکہ دانیال تھکن کے باوجود موبائل پر کسی کام میں مصروف نظر آ رہا تھا۔ دانیال، تھوڑی دیر داؤد کو وقت دے دیں، کلثوم نے محبت بھری بیزاری سے کہا۔ کچھ ماہ بعد جب دوسرا آئے گا تو اس بیچارے کا وقت تو ابھی سے بڑھ جائے گا۔ کلثوم کی بات پر دانیال کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ اس نے فوراً موبائل ایک طرف رکھا اور داؤد کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ داؤد خوشی سے کلکاریاں مارتا اپنے باپ کے اوپر اچھلنے کودنے لگا۔ کلثوم ساکت ہو کر یہ منظر دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی تو اس نے جلدی سے چہرہ پھیر لیا تاکہ دانیال دیکھ نہ لے۔ یا اللہ، میرے بچوں کے سر پر ان کا باپ ہمیشہ سلامت رکھنا۔ اس نے دل ہی دل میں دعا مانگی۔ میں نے دانیال جتنا بہترین باپ نہیں دیکھا، مجھے پہلے معلوم ہی نہیں تھا کہ باپ اتنے ضروری ہوتے ہیں۔ اب سمجھ آ رہا ہے کہ جن کے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہوتا ان کی دنیا کیوں ویران ہو جاتی ہے۔ وہ ابھی اپنی سوچوں میں گم ہی تھی کہ دانیال نے اس کا کندھا ہلایا۔ کلثوم چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کلثوم، میں ایک ضروری کام سے باہر جا رہا ہوں، تم سو جانا، دانیال نے کہا۔ اس کے موبائل پر مسلسل کسی کی کال آ رہی تھی۔ وہ بستر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اتنی رات گئے کہاں جا رہے ہیں؟ اور یہ کس کی کال ہے؟ کلثوم نے حیرت اور تھوڑی فکر سے پوچھا۔ دانیال نے اطمینان سے جواب دیا۔ ایک دوست کی کال ہے، میں نے نئی جاب کے لیے اسے اپنی سی وی دی تھی۔ وہ کہہ رہا ہے کہ بہت اچھی اپرچونٹی مل رہی ہے، بس تم دعا کرنا کہ کام بن جائے۔ کلثوم کا چہرہ کھل اٹھا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ اولاد کے آنے سے اللہ رزق کے راستے کیسے کھولتا ہے۔ دانیال نے اس بات میں سر ہلایا اور بائک کی چابی اٹھائی۔ داؤد جو اپنے باپ کا دیوانہ تھا، دانیال کے پاؤں سے چمٹ کر رونے لگا۔ کلثوم نے بمشکل اسے چھڑایا۔ بس بیٹا، بابا بھی تھوڑی دیر میں آ جائیں گے۔ دانیال دروازے کی طرف بڑھا تو کلثوم نے پیچھے سے آواز دی۔ واپسی پر کچھ کھانے کے لیے ضرور لائیے گا، مجھے رات میں بہت بھوک لگتی ہے۔ دانیال مسکرا کر ہاتھ ہلاتا ہوا باہر نکل گیا۔ کلثوم نے داؤد کو بہلا پھسلا کر کھلایا اور پھر اسے سلا دیا۔ اس کے بعد اس نے اطمینان سے عشاء کی نماز ادا کی، گھر کے چھوٹے موٹے باقی کام سمیٹے اور پھر دانیال کا انتظار کرنے لگی۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور کلثوم کے اعصاب اب جواب دے رہے تھے۔ بھوک کی وجہ سے اس کا جی متلا رہا تھا اور دانیال کی تاخیر اب اسے غیر ذمہ داری لگ رہی تھی۔ یہ مرد کبھی نہیں سدھر سکتے۔ اس نے غصے سے بڑبڑاتے ہوئے موبائل اٹھایا۔ معلوم ہے کہ مجھے اس وقت بھوک لگتی ہے، طبیعت خراب ہوتی ہے، مگر اب تک غائب ہیں۔ اس نے دانیال کا نمبر ملایا۔ بیل پوری گئی مگر دوسری طرف سے فون نہیں اٹھایا گیا۔ اس نے 1 2 3 کئی بار کوشش کی مگر خاموشی رہی۔ غصہ اب جھنجھلاہٹ میں بدل رہا تھا۔ مزید 1 گھنٹہ گزر گیا اور گھڑی کی سوئیاں 3 سے اوپر نکل گئیں۔ اب کلثوم کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ ساتھ بے بسی کے آنسو بھی تھے۔ ان کو ذرا بھی میرا خیال نہیں ہے، فون تک نہیں اٹھا رہے۔ اب اگر کچھ لے کر آئے گی بھی تو بھی میں نے نہیں کھانا۔ اس نے خود سے عہد کیا اور غصے میں تکیے پر سر رکھ دیا، مگر نیند کہاں تھی۔ بے چینی اب ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر بن کر دوڑ رہی تھی۔ جب 4 بجے تو وہ دوبارہ اٹھ بیٹھی۔ ایسا کون سا کام ہے جو پوری رات ختم نہیں ہو رہا؟ اس نے آخری بار نمبر ڈائل کیا۔ اس بار دوسری طرف سے فون اٹھا لیا گیا۔ کلثوم نے بولنے والے کو موقع دیے بغیر اپنا سارا غبار نکالنا شروع کر دیا۔ بہت مہربانی دانیال صاحب کہ آپ نے فون اٹھانے کی زحمت کی۔ نہیں چاہیے مجھے کچھ بھی، کچھ لانے کی ضرورت نہیں ہے۔
بس یہ بتا دے کہ کب تک شکل دکھائیں گے تاکہ میں سکون سے... آپ پہلے میری بات سن لیں۔ آگے سے دانیال نہیں بلکہ کسی لڑکی کی آواز تھی۔ کلثوم کے ماتھے پر بل پڑے۔ دل کی دھڑکن ایک پل کو تھم گئی۔ کون کون بول رہا ہے؟ میں ہسپتال کے عملے سے بات کر رہی ہوں۔ یہاں ایکسیڈنٹ کی 2 ڈیڈ باڈیز لائی گئی ہیں۔ یہ موبائل ان میں سے ایک کے پاس تھا۔ آپ فوری طور پر ہسپتال آ کر باڈی کی تصدیق کر لیں اور اسے لے جائیں۔ نرس کے ان چند لفظوں نے جیسے پوری کائنات کو ساکت کر دیا۔ کلثوم کا وجود پتھر کا ہو گیا۔ نرس آگے سے کچھ پوچھتی رہی، پکارتی رہی، مگر کلثوم کے لبوں پر جیسے تالا لگ گیا تھا۔ فون کٹ گیا مگر وہ اسی طرح بت بنی کھڑی رہی۔ کمرے میں داؤد کے رونے کی آواز گونجی تو اسے ہوش آیا۔ اس کا دماغ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ نہیں، یہ میرا گمان ہے، یہ خواب ہے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کال ہسٹری چیک کی۔ وہاں دانیال کے نمبر سے 3 منٹ کی گفتگو درج تھی۔ حقیقت کسی نوکیلے خنجر کی طرح اس کے سینے میں اتری۔ اس نے دوبارہ نمبر ملانے کی کوشش کی مگر اس کی ٹانگیں اس کا بوجھ نہ اٹھا سکیں اور وہ دیوار کا سہارا لیتی فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ ہاتھ اس قدر لرز رہے تھے کہ موبائل پکڑنا مشکل ہو گیا۔ جب اس نے دوبارہ نمبر ڈائل کیا تو دوسری طرف سے سرد آواز آئی، آپ کا مطلوبہ نمبر اس وقت مصروف ہے۔ کلثوم کی چیخ گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ اندھیرا اسے اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ رات کی خاموشی میں داؤد کے رونے کی آواز کسی نوحے کی طرح گونج رہی تھی۔ کلثوم کی سانسیں سینے میں اٹک کر رہ گئی تھیں، جیسے پھیپھڑوں سے ہوا چھین لی گئی ہو۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی ماں کا نمبر ڈائل کیا۔ 2 بیلیں کٹیں اور پھر فوراً ہی ماں کی کال بیک آ گئی۔ کلثوم، خیریت تو ہے؟ اس وقت فون؟ ماں کی آواز میں ممتا کی فطری تشویش تھی۔ کلثوم نے بولنے کی کوشش کی مگر حلق سے صرف ایک نام نکلا، امی۔ دانیال، کچھ کہو تو صحیح، دانیال کو کیا ہوا؟ اور یہ داؤد کے رونے کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ ماں کی گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ امی، مجھے سانس نہیں آ رہا۔ امی، میرا داؤد، میرا دانیال۔ کلثوم کے الفاظ ٹوٹنے لگے۔ نظروں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا۔ ہوش و حواس ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ دوسری طرف فون پر ماں اسے پکارتی رہی، پھر بدحواسی میں اپنے شوہر کو جگایا اور دونوں کلثوم کے گھر کی طرف بھاگے۔ وہاں پہنچ کر جب بار بار دستک دینے پر بھی دروازہ نہ کھلا تو مکان مالک نے اپنی چابی سے صدر دروازہ کھولا۔ ماں باپ دیوانہ وار اندرونی حصے کی طرف بڑھے۔ کمرے کی کنڈی باہر سے لگی ہوئی تھی، وہی کنڈی جو دانیال چند گھنٹے پہلے محبت اور حفاظت کے احساس کے ساتھ لگا کر گیا تھا۔ دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر کلیجہ چیر دینے والا تھا۔ کلثوم فرش پر بے ہوش پڑی تھی اور چھوٹا داؤد اپنی ماں کے بے حس و حرکت وجود سے لپٹ کر بری طرح رو رہا تھا۔ ماں نے تڑپ کر اسے گود میں اٹھایا اور باپ کلثوم کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارنے لگا۔ اسی دوران مکان مالک نے دانیال کو اطلاع دینے کے لیے اس کا نمبر ملایا۔ فون ہسپتال کے عملے نے اٹھایا اور وہی وحشت ناک خبر اسے سنائی جو چند منٹ پہلے کلثوم کی زندگی اجاڑ چکی تھی۔ جب مکان مالک نے لرزتی آواز میں کلثوم کے ماں باپ کو بتایا کہ دانیال اب اس دنیا میں نہیں رہا تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وقت ضائع کیے بغیر کلثوم کے باپ نے اپنے بیٹے کو فون کیا اور اسے اس ہسپتال پہنچنے کا کہا جہاں دانیال کی لاش رکھی گئی تھی، جبکہ وہ خود کلثوم کو اٹھا کر ایمرجنسی میں ہسپتال کی طرف بھاگے۔ ہسپتال کا وہ کوریڈور اس وقت قیامت کا منظر پیش کر رہا تھا۔ دانیال کے گھر والے بدحواسی میں وہاں پہنچے تو سامنے 2 اسٹریچرز پر سفید چادریں تنی ہوئی تھی۔ ایک لاش دانیال کے اسی دوست کی تھی جس کے ساتھ وہ گیا تھا، لیکن دوسری چادر کے نیچے جو کچھ تھا وہ دیکھنے کی سکت کسی میں نہ تھی۔ دانیال کا ایکسیڈنٹ ایک تیز رفتار ٹرالر سے ہوا تھا جس نے اس کے وجود کو بری طرح مسخ کر دیا تھا۔ جب چادر ہٹائی گئی تو دانیال کا باپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کو ہٹ گیا اور دھاڑیں مار مار کر رونے لگا۔ وہ چہرہ اب قابل شناخت نہیں رہا تھا، صرف وہ کپڑے وہی تھے جو وہ چند گھنٹے پہلے کلثوم کے سامنے پہن کر نکلا تھا۔ حادثہ اتنا ہولناک تھا کہ ڈاکٹروں نے صاف کہہ دیا کہ وجود اس حالت میں نہیں کہ اسے غسل دیا جا سکے۔ گھر کی وہ گلیاں جہاں سے چند گھنٹے پہلے دانیال اپنی بائک پر سوار ہو کر نکلا تھا، اب وہاں سے اس کی لاش کا ڈولہ گزر رہا تھا۔ پورے محلے میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ وہ جوان بیٹا جو پورے گھر کا سہارا تھا اب ایک بند کفن میں واپس آیا تھا۔ گھر پہنچتے ہی دانیال کی ماں کی حالت دیدنی تھی۔ وہ دیوانہ وار لاش کی طرف لپٹی۔
میرا دانیال کہاں ہے؟ اسے کہو منہ دکھائے اپنا، میرا بچہ ایسے نہیں جا سکتا۔ ان کی چیخیں سن کر پتھر دل انسان کی آنکھیں بھی نم ہو رہی تھیں۔ جب انہیں بتایا گیا کہ وہ آخری بار اپنے بیٹے کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتی اور اسے غسل کے بغیر ہی کفن دیا گیا ہے، تو وہ صدمے سے نڈھال ہو کر فرش پر گر گئیں۔ گھر کا ہر کونا ماتم کدا بن چکا تھا۔ وہ خوشیاں، وہ کہے جو کل رات تک داؤد کی شرارتوں سے گونج رہے تھے، اب بین اور آہوں میں بدل چکے تھے۔ دانیال کے باپ کی کمر جیسے ٹوٹ گئی تھی۔ وہ ایک کونے میں سر جھکائے بیٹھے تھے۔ ان کی خاموشی چیخوں سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ سب سے زیادہ اذیتناک منظر وہ تھا جب ننھا داؤد لوگوں کے ہجوم میں اپنے باپ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ جس باپ کے کندھے پر بیٹھ کر وہ کل ہنستا تھا، اب وہی باپ ایک سفید چادر میں لپٹا ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکا ہے۔ قیامت کی اس گھڑی میں سب کی نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں جہاں سے کلثوم کو لایا جانا تھا۔ وہ لڑکی جو اپنے معجزے کی حفاظت کی دعائیں مانگتی تھی، اب کس حال میں اس گھر کی دہلیز پر قدم رکھے گی؟ ہسپتال کے سفید ٹھنڈے کمرے میں جب کلثوم کی آنکھ کھلی تو پہلا لفظ جو اس کے لبوں سے نکلا وہ دانیال تھا۔ ہاتھ پر لگی ڈرپ اور ہسپتال کی بو نے اسے ایک پل کو ڈرا دیا۔ اسے لگا شاید اس نے کوئی بھیانک خواب دیکھا ہے، مگر سامنے بیٹھی ماں کی سرخ آنکھوں اور لرزتے ہاتھوں نے حقیقت کا پتہ دے دیا ہے۔ کلثوم، صبر کرو بیٹی، اللہ کی یہی رضا ہے۔ دانیال تمہارا شوہر تھا، پر وہ پہلے اپنے رب کا بندہ تھا۔ ماں کے ان الفاظ نے کلثوم کے وجود کو پتھر کر دیا۔ وہ کئی لمحوں تک بے حس و حرکت ماں کو تکتی رہی، پھر سہمی ہوئی آواز نکلی، امی، کیا میرا داؤد یتیم ہو گیا؟ کیا دانیال اب کبھی واپس نہیں لوٹیں گے؟ امی، میں ان کا انتظار کر رہی ہوں، امی۔ وہ بری طرح بلکنے لگی۔ اس کی ضد اور حالت دیکھ کر آدھی ڈرپ میں ہی اسے گھر لے جایا گیا۔ جیسے ہی گاڑی گلی میں داخل ہوئی، باہر لگے ٹینٹ اور لوگوں کے ہجوم نے اس کے دل پر جیسے آری چلا دی۔ کانپتی ٹانگوں کے ساتھ وہ گھر کے اندر داخل ہوئی۔ دانیال کہاں ہے؟ حلق سے بمشکل آواز نکلی۔ صحن کے بیچوں بیچ جنازہ رکھا تھا۔ کلثوم کے قدم لڑکھڑائے اور وہ ڈولے کے پاس ہی زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، جیسے اب بھی اس حقیقت کو جھٹلا رہی ہو، یا اللہ، میرا دانیال، اللہ یہ سب ایک ڈراؤنا خواب ہو، مجھے اس سے جگا دے ورنہ میرا دل پھٹ جائے گا۔ وہ تابوت سے سر ٹکائے دبی آواز میں التجائیں کرنے لگی۔ آس پاس موجود عورتیں اسے سنبھالنے لگیں۔ حوصلہ کرو کلثوم، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اپنے بچے کا سوچو۔ اس نے سر اٹھا کر اپنی پھپھو کو دیکھا۔ کیا میں کفن ہٹا سکتی ہوں؟ پھپھو نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ جانتی تھی کہ دانیال کا وجود اب اس حالت میں نہیں کہ کلثوم جیسا نازک دل اسے برداشت کر سکے۔ کلثوم واپس سر ٹکا گئی۔ جب لوگ جنازہ اٹھانے آئے تو کلثوم نے کمال صبر سے کہا، امی، 5 منٹ دانیال کو میرے پاس رہنے دیں، پھر لے جائیے گا۔ وہ 5 منٹ شاید زندگی کے 24 سالوں پر بھاری تھے۔ اس نے اپنا سر دوبارہ تابوت سے ٹکایا۔ اس کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ وہ بھی بامشکل سن پا رہی تھی۔ اب جا رہے ہیں دانیال؟ پہلے میں بھی آ جاؤں گی کچھ وقت میں، ہم صرف مختصر وقت کے لیے دور ہو رہے ہیں، اس درمیانی عرصے میں آپ تو مجھ سے بے پرواہ ہو جائیں گے، پر میرا وعدہ ہے جب تک میرا وقت نہیں آتا آپ کی کلثوم آپ سے بے پرواہ نہیں ہوگی۔ آپ پریشان نہ ہونا، مجھے یقین ہے میرا اللہ میرے معجزے کے ساتھ بہترین معاملہ کرے گا۔ الفاظ ختم ہو چکے تھے، مگر اس کے لب اب بھی تیزی سے ہل رہے تھے۔ وہ شاید کوئی ورد کر رہی تھی دانیال کے آخری سفر کو آسان بنانے کے لیے۔ پھر ماں نے نرمی سے اس کا ہاتھ ڈولے سے ہٹایا اور کلثوم کی نظروں کے سامنے سے اس کا معجزہ اٹھا لیا گیا۔ شہر میں برپا ماتم اور دانیال کی ماں کی دلخراش چیخیں فضا کا جگر چیر رہی تھیں، مگر کلثوم کے گرد جیسے خاموشی کا ایک حالہ تن گیا تھا۔ وہ کسی بت کی طرح اپنی جگہ ساکت بیٹھی تھی، خاموش آنسو، نہ کوئی شکوہ اور نہ کوئی فریاد، بس ایک عمیق ویرانی تھی جو اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ ماں نے تڑپ کر اسے سہارا دیا اور آہستہ آہستہ چلاتی ہوئی کمرے میں لے آئیں۔ کلثوم کی رنگت سفید پڑ چکی تھی اور نکاہت سے وجود لرز رہا تھا۔ بیٹی، تھوڑی دیر لیٹ جاؤ، تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے، دیکھو چہرے پر کتنے درد کے آثار ہیں۔ ماں نے بستر درست کرتے ہوئے ممتا بھرے لہجے میں التجا کی، امی، مجھے قرآن پاک لا دیں۔ کلثوم نے بستر کی طرف دیکھنے کے بجائے اسپاٹ لہجے میں مطالبہ کیا، ابھی نہیں کلثوم، تم آرام کرو کچھ دیر میں۔ نہیں امی، کلثوم نے بات کاٹ دی، دانیال اپنے آخری اور سب سے مشکل سفر پر نکل چکے ہیں،
وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے۔ میں نہیں جانتی کہ ان کے زیادہ راہ میں سکون کا کتنا سامان ہے۔ میں نے دانیال سے وعدہ لیا تھا کہ وہ میرے مرنے پر ایک اونٹ کے کٹنے اور بٹنے تک میری قبر پر بیٹھ کر دعا کریں گے، تو کیا آج میں انہیں تنہا چھوڑ دوں؟ آپ بس قرآن لا دیں۔ ماں نے بے بسی اور عقیدت سے بیٹی کو دیکھا اور خاموشی سے سر ہلاتے ہوئے الماری کے اوپر سے قرآن پاک نکال لائیں۔ کلثوم نے اٹکتی سانسوں کے ساتھ وضو کیا اور کمرے کے ایک گوشے میں جائے نماز پر بیٹھ گئی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا سینہ پھٹ جائے گا، اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے گی، مگر نہ جانے اس کے رب نے اس کے اندر صبر کا کون سا چشمہ جاری کر دیا تھا کہ وہ خود بھی اپنی ہمت پر حیران تھی۔ اس کا شوہر، اس کا مجازی خدا، اس کا معجزہ اب مٹی کے نیچے جا رہا تھا۔ وہی دانیال جس نے اسے بتایا تھا کہ محبت صرف لفظ نہیں بلکہ احساس کا نام ہے، وہ اسے منکر نکیر کے سوالوں اور قبر کی تنہائی میں تنہا کلثوم کے کمرے میں موجود جائے نماز آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی۔ وہ سجدے میں گری، اپنے وجود کے تمام تر دکھ سمیٹ کر اپنے رب کے حضور فریادی تھی۔ میں نہیں جانتی اللہ کہ دانیال کو موت کس حال میں آئی، پر میں آپ سے اس کی مغفرت کا سوال کرتی ہوں۔ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ اس کی آواز سسکیوں میں گم ہو رہی تھی۔ اللہ، میں نہیں جانتی دانیال کے نامہ اعمال میں کیا لکھا ہے، پر میں نے دانیال کی زبان کو ہمیشہ اپنے لیے میٹھا اور اس کے مزاج کو اپنے لیے باعث سکون پایا ہے۔ یا اللہ، یہ اس کے اعلیٰ اخلاق ہی تھے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اس قدر حسن سلوک سے رہا۔ اللہ، میں نے اپنی 24 سالہ زندگی میں دانیال سے بہترین مرد نہیں دیکھا۔ اس کا ایک ایک لفظ اس کے دل کا لہو تھا۔ پلیز اللہ، دانیال کو بخش دیں، ان پر آگ کو حرام کر دیں۔ اگر آپ میرے دانیال پر رحم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اللہ، کیا دانیال کے گناہ آپ کی رحمت سے بڑے ہیں؟ نہیں اللہ، ہرگز نہیں۔ تو پھر دانیال کو معاف کر دیں۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، آپ کو آپ کے رب ہونے کی قسم، اللہ، آپ کو آپ کی عزت و جلال کا واسطہ، دانیال کو بخش دیں، اسے برزخ کی سختی سے بچا لیں، پلیز اللہ۔ دعا مانگتے مانگتے مغرب سے رات 11 کا وقت ہو گیا تھا اور پھر رات بیتنے لگی۔ حمل کی تکلیف اور کمر کا شدید درد اسے نڈھال کر رہا تھا، مگر وہ مصلے سے نہیں ہٹی۔ جب ہمت بالکل جواب دے گئی تو وہ وہیں جائے نماز پر پہلو کے بل لیٹ گئی، مگر اس کے لب اب بھی متواتر ہل رہے تھے۔ وہ سوئی نہیں تھی۔ اس کی ماں کھانے کی پلیٹ لیے اس کے سرہانے آ بیٹھی۔ کلثوم، تھوڑا سا کھا لو بیٹا، تمہارے اندر ایک اور جان پل رہی ہے، اس کا تو سوچو۔ ماں نے لقمہ اس کے لبوں کے قریب کیا۔ کلثوم نے کرب سے سر جھٹک دیا۔ امی، جس کا جیون ساتھی مٹی تلے جا چکا ہو اسے یہ لقمہ زہر لگتے ہیں، مجھ سے نہیں کھایا جائے گا۔ مگر ماں کی حیثیت زبردستی اور منتوں کے بعد جب اس نے 2 نوالے حلق سے اتارے تو اس کی نظر کھلے دروازے سے باہر صحن میں پڑی، جہاں ننھا داؤد ایک رشتہ دار کی گود میں بیٹھا کسی کھلونے سے کھیلتا ہنس رہا تھا۔ وہ معصوم بچہ جس کے سر سے اس کا آسمان چھن گیا تھا، اس سے بے خبر ہنس رہا تھا۔ یہ منظر کلثوم کے کلیجے میں کسی تپتے ہوئے خنجر کی طرح اترا۔ وہ تڑپ کر ماں کے سینے سے لگ گئی۔ امی، داؤد کو میرے سامنے سے لے جائیں، میرا دل پھٹ جائے گا۔ وہ نہیں جانتا امی کہ وہ یتیم ہو گیا ہے، وہ ابھی تک اپنے بابا کے لوٹنے کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ شدت غم سے چیخ پڑی۔ ماں نے نم آنکھوں کے ساتھ اشارہ کیا اور داؤد کو دوسرے کمرے میں بھیج دیا۔ امی، اللہ سے دعا کریں کہ وہ مجھے صبر دے دے، مجھے نہیں لگتا کہ میں دانیال کے بغیر ایک سانس بھی لے پاؤں گی، یہ درد مجھے ختم کر دے گا۔ اس نے ماں کا دامن تھام کر التجا کی۔ ماں خاموش بہتے آنسوؤں کے ساتھ اس کی کمر سہلاتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت کوئی بھی لفظ اس کے زخم کا مرہم نہیں بن سکتا۔ کچھ دیر بعد نکاہت اور آنسوؤں کے تھکن سے کلثوم کی پلکیں بوجھل ہونے لگی۔ وہ نیم غنودگی میں بھی دانیال کے لیے فکر مند تھی۔ امی، اللہ سے کہیں کہ وہ میرے دانیال کو معاف کر دیں، برزخ کو ان کے لیے جنت کا باغ بنا دیں۔ آپ کی بیٹی بہت خوش تھی امی، دانیال دنیا کے بہترین شوہر تھے، آپ اللہ کو گواہی دیں نا، اللہ ماؤں کی بات سنتا ہے۔ امی، آپ گواہ رہیے گا، میں اس حال میں اللہ سے راضی ہوں، میں دانیال کے جانے پر اللہ سے راضی ہوں، اور اللہ سے بھی مانگتی ہوں کہ وہ مجھ سے اور دانیال سے راضی ہو جائے۔ ماں نے لرزتے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کیے اور ہاں میں سر ہلا کر اسے تسلی دی۔ وہ ضرور معاف کرے گا بیٹی، وہ بہت رحیم ہے۔ کلثوم نے ایک لمبی بوجھل آہ بھری اور آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں موند لیں۔ شہر کے مہنگے ترین کلب کا ماحول آج غیر معمولی طور پر پرجوش تھا۔ نیون لائٹس کی تھرکتی ہوئی روشنیوں کا کان پھاڑ دینے والی موسیقی اور فضا میں پھیلی مہنگی پرفیومز کی خوشبو نے ایک سحر انگیز سما باندھ رکھا تھا۔
آج رات کی خاص سجاوٹ کسی خاص مقصد کے لیے تھی، حمین یوسف کی سالگرہ۔ حمین کی شخصیت میں ایک ایسی مقناطیسی کشش تھی کہ کلب میں موجود ہر آنکھ اس کی سمت اٹھ گئی۔ سیاہ رنگ کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس، کلف لگے کالر، کلائی پر چمکتی مہنگی گھڑی اور چہرے پر وہی مخصوص متکبرانہ اطمینان۔ اس کی قامت کی بلندی اور چوڑی چھاتی اس کی طاقتور پرسنالٹی کا پتہ دے رہی تھی۔ اس کی آن، اس کا چلنے کا انداز سست مگر بااعتماد تھا۔ یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ وہ اپنی دنیا کا بے تاج بادشاہ ہے۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلا تھا کہ ایک نہایت حسین اور بولڈ لباس میں ملبوس لڑکی زرتاشا تیزی سے اس کی طرف بڑھی اور والہانہ انداز میں اس کی باہوں میں ہاتھ ڈال کر گلے ملی۔ ہیپی برتھ ڈے حمین، اس نے حمین کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے مدہوش کن لہجے میں کہا۔ حمین کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ ریگ گئی۔ ان سب کی ضرورت نہیں تھی زرتاشا، میں کوئی ٹین ایجر نہیں ہوں کہ غباروں اور کیک سے بہل جاؤں۔ او کم آن حمین، سال میں ایک بار تو خود کو جینے دیا کرو۔ زرتاشا نے اسے مصنوعی غصے سے گھورا اور ہاتھ پکڑ کر کلب کے درمیان لے آئی، جہاں شیشے کی میز پر ایک شاندار ریڈ ویلویٹ کیک رکھا تھا۔ بختیار جو حمین کے پیچھے ہی تھا بالکل خاموش اور سنجیدہ تھا۔ اس کی نظریں حمین کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ حمین نے بختیار کی سنجیدگی کو مکمل طور پر نظر انداز کیا اور چھری اٹھا کر کیک کاٹا۔ پہلا لقمہ اس نے زرتاشا کو کھلایا، جس کے ساتھ ہی کلب میں تالیوں اور شور کا ایک طوفان برپا ہو گیا۔ موسیقی کی تال تیز ہوئی تو زرتاشا اسے کھینچ کر ڈانس فلور پہ لے گئی۔ بختیار نے ایک سرد آہ بھری اور افسوس بھری نظروں سے حمین کو دیکھتا ہوا ایک طرف صوفے پر بیٹھ گیا۔ ڈانس کرتے ہوئے زرتاشا حمین کے قریب ہوئی اور اپنا ہاتھ اس کے مضبوط کندھے پر ٹکا دیا۔ حمین، آج تم بہت پرسکون لگ رہے ہو۔ خیریت؟ تمہاری آنکھوں میں آج وہ پرانی بے چینی نہیں ہے۔ حمین کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ اس نے زرتاشا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کیا اور سرگوشی کے انداز میں کہا، پرسکون؟ زرتاشا، میں آج بہت خوش ہوں، بہت زیادہ۔ واقعی؟ اس خوشی کی وجہ؟ زرتاشا نے حیرت اور تجسس سے پوچھا۔ وجہ؟ ابھی نہیں بتاؤں گا، حمین نے صیغہ راز میں رکھتے ہوئے کہا۔ پھر کبھی جب ضروری لگا، ابھی میری خوشی کا سوچ کر اپنی خوشی خراب مت کرو۔ کچھ لمحے مزید ڈانس فلور پر گزارنے کے بعد حمین نے زرتاشا سے اسموکنگ کا کہا اور اس کا ہاتھ چھوڑ کر بوجھل قدموں سے بختیار کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی وہی فاتحانہ مسکراہٹ تھی، مگر بختیار کے سامنے پہنچتے ہی اس کی آنکھوں کا رنگ بدلنے لگا۔ حمین ڈانس فلور سے ہٹ کر نہایت بے نیازی سے بختیار کے برابر صوفے پر آ بیٹھا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ بختیار کو اندر ہی اندر جھلسا رہی تھی۔ میری سالگرہ ہے بختیار، میں اتنا خوش ہوں اور تم ہو کہ برا سا منہ بنا کر بیٹھے ہو، حمین نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا۔ بختیار نے رخ موڑ کر حمین کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں اسے برف جیسی سردی نظر آئی۔ تم اتنے پتھر دل کیسے ہو سکتے ہو حمین؟ بختیار کی آواز افسوس سے بھری ہوئی تھی۔ میں تمہیں برسوں سے جانتا ہوں، مگر سچ کہوں تو میں نے تمہیں کبھی اتنا سنگ دل نہیں سمجھا تھا۔ حمین نے دھیمے سے نفی میں سر ہلایا۔ زہریلی مسکراہٹ لبوں پر پھیل گئی۔ تم نے ابھی پتھر پنا دیکھا ہی کہاں ہے بختیار؟ یقین کرو، میں اس سے کہیں زیادہ سنگ دل ہوں جتنا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس نے اپنی جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا اور سگریٹ سلگاتے ہوئے دھواں فضا میں اچھال دیا۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، سامنے دیکھو زرتاشا کو، آپس کی بات ہے بختیار، حسین بہت ہے نا؟ اس نے شرارت اور بے حسی کے ملے جلے تاثر کے ساتھ زرتاشا کی طرف اشارہ کیا۔ شٹ اپ حمین، جسٹ شٹ اپ! بختیار نے غصے اور بیزاری سے اسے ٹوکا۔ حمین کا کہکہا کلب کے شور میں دب کر رہ گیا۔ اس نے سگریٹ کا ایک لمبا کش لیا اور نیم واہ آنکھوں سے دھوئیں کے مرغولوں کو دیکھنے لگا۔ کوئی بھی اس حسین چہرے پر آنسو نہیں دیکھ سکتا نا، سب کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا، پھر اس کا لہجہ اچانک سپاٹ ہو گیا۔ خیر، جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو، میں خوش ہوں، اور میرے خیال میں ایک دوست ہونے کے ناطے تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہونا چاہیے۔ بختیار خاموش ہو گیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ جس حمین یوسف سے بات کر رہا ہے وہ انسان نہیں رہا جسے وہ جانتا تھا۔ یہ کوئی اور تھا جس نے اپنی خوشی کی بنیاد کسی کی بربادی پر رکھی تھی۔ بختیار نے کچھ دیر خاموشی سے حمین کے چہرے کے بدلے ہوئے تاثرات کا مطالعہ کیا، پھر پوچھا، تو پھر کیا ارادہ ہے؟ زرتاشا کو پروپوز کب کر رہے ہو؟ اور تم یقیناً باقاعدہ اس کے گھر رشتہ لے کر جاؤ گے؟ حمین نے سگریٹ کا دھواں فضا میں بکھیرتے ہوئے بڑی متانت سے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، رشتہ لے کر تو میں ضرور جاؤں گا۔ اس نے ایک لمحے کا توقف کیا، پھر اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ پر
پروپوز میں نہیں کروں گا بختیار۔ بختیار نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ زرتاشا خود مجھے پروپوز کرے گی، حمین نے بڑے اعتماد سے کہا۔ میں صرف اس لمحے کا انتظار کر رہا ہوں کہ وہ پہل کرے، اور جیسے ہی وہ کہے گی میں شادی کی بات آگے بڑھا دوں گا۔ وہ مجھ سے دیوانہ وار محبت کرتی ہے، اور وہ یہ جانتی ہے میں بھی اس سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، اور وہ یہ بھی جانتی ہے کہ میں پہل کبھی نہیں کروں گا۔ درمیان میں انا جو آ جاتی ہے۔ بختیار نے ایک نظر دور ڈانس فلور پر موجود زرتاشا پر ڈالی جو اپنی ہی دنیا میں مگن تھی، پھر واپس حمین کو دیکھا۔ بختیار نے مزید بحث کرنا فضول سمجھا۔ اس نے بھی خاموشی سے ایک سگریٹ سلگایا اور دھوئیں کے مرغولوں میں اپنی الجھنیں چھپانے لگا۔ کلب کی بلند موسیقی اور لوگوں کے شور کے درمیان ان دونوں دوستوں کی یہ خاموشی بہت سے ایسے رازوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے تھی جن کا انکشاف ابھی باقی تھا۔ کلب کی رنگینیوں سے نکل کر باہر کی خنک ہوا میں قدم رکھتے ہی بختیار نے وہ سوال کر ڈالا جو کافی دیر سے اس کے حلق میں اٹکا ہوا تھا۔ حمین، کبھی سوچا ہے جب تمہارے دادا کو تمہارے اس خوفناک اور دوہرے کھیل کا پتہ چلے گا تو ان پر کیا گزرے گی؟ حمین نے کوئی جواب نہ دیا، بس لاپرواہی سے کندھے اچکائے اور اپنی تیز رفتار گاڑی میں جا بیٹھا۔ رات اپنی تمام تر سیاہی کے ساتھ گہری ہو چکی تھی، مگر حویلی کے ایک کمرے میں اب بھی روشنی جھلک رہی تھی۔ حمین دبے قدموں اپنے دادا جلال یوسف کے کمرے میں داخل ہوا۔ توقع کے عین مطابق وہ اب بھی جاگ رہے تھے اور ہاتھ میں تسبیح تھامے کسی سوچ میں گم تھے۔ دادا جان، آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ حمین نے ان کے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ بوڑھی آنکھوں سے نیند کا رشتہ کمزور ہی ہوتا ہے حمین۔ انہوں نے اینک اتار کر میز پر رکھی۔ تم سناؤ، آج بہت خوش لگ رہے ہو۔ جی دادا جان، ایک بہت ضروری بات کرنی تھی۔ حمین نے ذرا توقف کیا، پھر گویا ہوا۔ مجھے وہ لڑکی مل گئی ہے جس کے ساتھ میں اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ مجھے زرتاشا سے محبت ہو گئی ہے۔ جلال یوسف کے ہاتھ میں تھمی تسبیح ایک پل کو رک گئی۔ وہ حیران ہوئے۔ محبت؟ تم تو کہتے تھے تمہیں اس لفظ پر یقین نہیں، تم تو جذبات سے ماورا ہونے کے دعوے کرتے تھے۔ حمین نے مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ بس اب ہو گئی ہے دادا جان، اپنی سطح اور اپنے کیلیبر کی لڑکی مل گئی ہے جس کے ساتھ کھڑے ہو کر میں برابری محسوس کر سکوں۔ کون ہے وہ خوش نصیب؟ دادا نے متجسس نظروں سے اسے گھورا۔ مشہور بزنس ٹائکون اور ہمارے نئے پارٹنر فضیل جنید کی بیٹی۔ دادا نے اس بات میں سر ہلایا، مگر ان کے چہرے پر خوشی کے بجائے فکر کے بادل منڈلانے لگے۔ انہیں خاموش دیکھ کر حمین نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو جلال یوسف نے وہ سوال کیا جس نے کمرے کی فضا بدل دی۔ اس لڑکی سے تمہارے انتقام کا کیا ہوا حمین؟ حمین کا چہرہ لمحے بھر میں پتھر ہو گیا۔ دل فریب مسکراہٹ کی جگہ وحشتناک سنجیدگی نے لے لی۔ سمجھے وہ انتقام پورا ہو گیا۔ اس نے لاپرواہ لہجے میں کہا۔ کیا میں جان سکتا ہوں کہ وہ لڑکی کون تھی اور تم نے اپنا بدلہ کیسے لیا؟ جلال یوسف کی آواز میں لرزش تھی۔ حمین جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا، آنکھوں میں سرخی لہرانے لگی۔ میں یہاں یہ سوچ کر آیا تھا کہ آپ میری خوشی میں خوش ہوں گے، میری نئی زندگی کی بات سن کر مجھے دعائیں دیں گے، پر آپ کو مجھ سے زیادہ اس لڑکی کی پڑی ہے جس کی وجہ سے آپ کا چھوٹا اور لاڈلا پوتا مر گیا۔ حمین، میری بات سنو۔ نہیں دادا جان، بس بہت ہو گیا۔ وہ مزید کچھ سنے بغیر غصے سے کمرے سے نکل گیا۔ جلال یوسف نے بوجھل دل کے ساتھ اپنی نم آنکھیں موند لیں۔ ان کے لبوں سے ایک سرد آہ نکلی۔ میں نے اپنے پوتے کے خون کا انصاف اللہ پر چھوڑا تھا حمین۔ میں نے کبھی تم سے بدلے کا نہیں کہا تھا۔ میں تمہیں ایک انسان سے جانور بنتا نہیں دیکھ سکتا۔ حویلی کی راہداریوں میں حمین کے پیروں کی